بڑے جتنے فیصل واڈا ترجمان، خاص ترجمان، اور باقی جتنے ترجمان ہیں سرکار کے، وہ یہ بارہا دفعہ کہہ چکے کہ خان نے رہائی کا فیصلہ خود کرنا ہے، خان جس دن چاہے گا رہا ہو نہ رہا ہو جائے گا۔ ابھی تک خان صاحب کو یہ تو آفر جب وہ اٹک جیل میں تھے اسی وقت ہو گئی تھی کہ خان صاحب چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ڈیل اس نے اس وقت نہیں مانی، بعد میں بار بار اب تو یہاں تک آ گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ 2-3 مہینے خاموش رہنے کا وعدہ کر لیں صرف باہر نکل کے، یہ بھی اس نے نہیں مانی۔ اس نے کہا یہی تو میں غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہوں۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے، وہ بولتے نہیں، وہ کہتے ہیں جیسے سرکار راضی ایسے ہم بھی راضی۔ لیکن وہ الزام کیا تھے؟ پہلے الزام یہ تھا خان یہودی ایجنٹ ہے، یہودیوں کا رشتہ دار ہے، اسرائیل تسلیم کر لے گا۔ اب خان کے مخالف ترین صحافیوں نے، جن میں حامد میر صاحب بھی شامل ہیں، وہ بہت زیادہ ناقد تھے، انہوں نے بھی کہا کہ قمر جاوید باجوہ اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتا تھا، خان نہیں مانا، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے خان کے اختلافات ہوئے۔ خواجہ آصف امریکہ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے آپ کے اور عمران خان میں؟ کہا عمران خان تو طالبان کی بات کرتا ہے، عمران خان تو اسلامائزیشن کی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ہم سیکولر ہیں، ہم ماڈرن ہیں، ہم بالکل ان چیزوں سے دور ہیں۔ وہاں جا کے یہ جمہوریت کے سیکولرزم کے چیمپئن تھے، یہاں آ کے پھر کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایجنٹ ہے اور ہم مخالف ہیں۔ بچہ اب جان چکا کہ ایجنٹ کون ہے یہودیوں کا، ہر ایک نے پہچان لیا۔ آپ اگر یہودیوں کے ایجنٹ نہ ہوتے تو آپ 1.5 سال تو کیا 1.5 ہفتہ بھی نہ چلنے دیے جاتے، آپ کو تو چلا ہی وہ رہے ہیں۔